کانٹریکٹ آف ایجنسی کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے جو رائٹس ہیں وہ آیا پرنسپل کے ہیں یا کہ وہ ایجنٹ کے ہیں، اس حوالے سے ہم اس پریزنٹیشن میں گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے جو پہلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کی جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے یا لائبلٹی ہے وہ پرنسپل کی ہے، وہ ایجنٹ کی نہیں ہے۔ اس کانٹریکٹ پہ جتنے بھی حقوق مرتب ہوتے ہیں، جتنے بھی رائٹس ہیں، وہ سارے کے سارے پرنسپل کے ہیں، ایجنٹ کے نہیں ہیں۔ جتنی بھی اوبلیگیشنز یا کہ ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری پرنسپل کی ہیں، ایجنٹ کی نہیں ہیں۔ اگر یہ سیل کا کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ ایک پرنسپل نے ایک شخص کو اپنا ایجنٹ فار دی پرپز آف سیلنگ سرٹن پراپرٹی بنایا، اس کے بعد ایجنٹ وہ پراپرٹی فروخت کرتا ہے، تو جو پرائس کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو پرائس، وہ پرنسپل کا ہے، وہ ایجنٹ کا نہیں ہے۔ یعنی یہ درست ہے کہ ایجنٹ ہی اس سے تقاضا کرے گا، لیکن جو پرائس ہے وہ حق پرنسپل کا ہے، وہ ایجنٹ کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو سپلائر ہے یا کہ جو بائر ہے، جس نے کہ وہ چیز جس کے ساتھ کہ وہ ٹرانزیکشن ہوا ہے، کسی وینڈر کے پاس آپ نے وہ چیز جو ہے بیچی ہے، کسی تاجر کے پاس، دکاندار کے پاس آپ نے وہ چیز جو ہے بیچی ہے، اور اس کے بعد وہ پرائس وہ ادا نہیں کر رہا، اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، یا اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو اب اس کے بعد سو کرنے کا حق بنیادی طور پر وہ پرنسپل کا ہے، ایجنٹ کا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سو کرنے والی پارٹی پرنسپل ہوگی، وہ ایجنٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز آپ نے سیل کی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا، تو جو خریدنے والا ہے، بائر، وہ یہ مطالبہ ایجنٹ سے نہیں بلکہ سیلر سے یہ کرے گا کہ اس چیز کے کہ اس کانٹریکٹ کو منسوخ کرو، یا کہ جتنی رقم یا کہ جتنی ویلیو اس ڈیفیکٹ کے اگینسٹ میں آتی ہے اتنی اس کی قیمت میں سے تم کم کرو۔ تو یہ جو ایک رائٹ ہے، یعنی یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی خریدار آپشن آف ڈیفیکٹ ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ آپشن آف ڈیفیکٹ وہ ایکسرسائز کر رہا ہوگا اگینسٹ دی پرنسپل، ناٹ اگینسٹ دی ایجنٹ۔ یہ اس حوالے سے ہم ایک اور مثال سے بھی ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی شخص کا میرج میں ایجنٹ تھا کہ وہ اس کے بہاف پہ وہ ایجاب یا کہ قبول وہ کر رہا ہے، یا جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دولہا کا وکیل ہے، اب اگر کوئی مہر کی رقم مقرر ہوئی ہے تو اگر شوہر وہ مہر کی رقم ادا نہیں کرتا تو وائف اس حوالے سے شوہر کو سو کرے گی، نہ کہ ایجنٹ کو یا کہ جو اس کا وکیل تھا۔ یعنی اس سے ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایفیکٹس آف کانٹریکٹ ہیں، یعنی کانٹریکٹس کے اندر جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پرنسپل کی طرح ریورٹ کرتی ہے، ایجنٹ کا ان ایفیکٹس کے ساتھ یا کہ ان حقوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔